بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے۔ جب اللہ ان چیزوں کا مالک ہے تو یہ بندے بھی خدا کے ہی ہیں اور خدا ہی ان کا مالک۔ یہ تین تفسیریں ہو گئی نا اس کی، سمجھ آئی؟ یہ جب سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے آدمی تو ان آیات میں بہت الجھاؤ ہے، بہت زیادہ، اور ہر کوئی اپنے اپنے دلائل کے لیے لکھتا ہے، اور یہ آسان چیز ہے جو آسان کر کے بلکہ آپ سے عرض کیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان بندوں کے بارے میں آسمان پورے اور زمین سب اللہ کے قبضے میں، یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے غلطی ہو گئی ہے، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو اللہ چاہے پکڑ لے۔ یہ تو اللہ کی مشیت پر ہے، آپ کیوں ان کے لیے برا مان رہے ہیں؟ آپ کیوں ان پہ سختی کر رہے ہیں؟ ان کے لیے معافی ہے۔ اسی لیے اس بات کو آئندہ پھر اللہ تعالیٰ دہرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اسی صورت میں کہا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے۔ یہ جہاد کی بات اتنی ہوئی، اس کے بعد آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ جہاد، دین کے کام، وہ پیسہ خرچ کیے بغیر نہیں ہوتے، وہ خرچ بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑی دلیل ہے اور سوچنے کا مقام ہے ان مسلمانوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام وہ تو بس اللہ کر دے، اس میں پیسہ نہیں خرچ کرنا، باقی جہاں مرضی کریں، اللہ کا دین وہ خود ہی پھیل جائے گا، خود ہی ہو جائیں گے کام۔ مسجد بنانی ہے، کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، بن جائے گی۔ ادارہ بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ اس ذہنیت نے، اس مینٹلٹی نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ بھئی اللہ تو بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، مگر اگر اللہ نے ایسے ہی بنا کے دینا تو تمہاری کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، تم کس کام کے لیے ہو پھر؟ اللہ کے کام اسباب، وسائل، ذرائع کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے یہ اسباب اور وسائل اور ذرائع ان کا ہونا بھی ہے۔ تو یہاں پر ترغیب دی کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو گے نہیں جہاد کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں کیسے پیش آئیں گی؟